اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطقی قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ آج وہ موضوع لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ جس کے بارے میں اکثر سوالات کیے جاتے ہیں کہ ان نگینوں کی حقیقت کیا ہے، کیا ان کا پہننا فائدہ مند بھی ہے، کیا معصومین علیہ السلام سے ان کے بارے میں کوئی روایات آئی ہیں۔ تو آج جس نگینے کو انتخاب کیا ہے، جس کو زیر بحث لایا جائے، اس کا نام ہے عقیق۔ عقیق وہ پتھر ہے جو پتھروں میں سب سے پہلے خدا کی وحدانیت، جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرنے والا پتھر ہے۔ عقیق کی انگوٹھی پہننا معصوم علیہ السلام سے وارد ہوا ہے، یہاں تک کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے شیعہ کی علامتوں میں سے ایک علامت عقیق کی انگوٹھی کا دائیں ہاتھ میں رکھنا قرار دیا ہے۔ عقیق کی انگوٹھی پہننا جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی معصوم علیہ السلام سے بھی ملتا ہے کہ عقیق کی انگوٹھی پہننے والا پریشان نہیں ہوتا۔ عقیق کی انگوٹھی پہننے والے کے لیے ہر جگہ پہ خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ عقیق کی انگوٹھی پہننے والا ناگہانی موت سے محفوظ رہتا ہے، ایکسیڈنٹ سے محفوظ رہتا ہے۔ عقیق کی انگوٹھی جس ہاتھ میں ہوتی ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ وہ ہاتھ کبھی زخمی نہیں ہوتا، وہ ہاتھ کبھی کاٹا نہیں جاتا۔ یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ چند لوگوں نے معصوم امام علیہ السلام کے سامنے آ کر کہا کہ مولا فلاں جگہ پر ویرانے میں ایک لاش پڑی ہے، کوئی بندہ مرا ہوا پڑا ہے۔ تو مولا نے فرمایا کہ جا کے دیکھو اس کے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی موجود ہے۔ تو کہنے لگے کہ ہم نے دیکھ کر آئے ہیں کہ عقیق کی انگوٹھی موجود نہیں ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ اگر اس کے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی موجود ہوتی تو یہ ایسے نہ مارا جاتا۔ بہت زیادہ روایات اس سے عقیق کے متعلق ملتی ہیں کہ کسی کی بے گناہ قید کے بارے میں بتایا گیا کہ شخص قید ہے، تو جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو عقیق کی انگوٹھی پہنچاؤ کہ وہ عقیق کی انگوٹھی پہنے تو پروردگار اسے قید سے رہائی عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ کسی شخص نے اپنے مال کے لٹنے کی خبر دی کہ میں تجارت کا سامان لے کر آ رہا تھا تو میرا مال رستے میں لٹ گیا، اس وقت بھی معصوم علیہ السلام سے یہی روایتیں ملتی ہیں کہ اگر تیرے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہوتی تو تیرا یہ نقصان کبھی نہ ہوتا۔ یہ تمام امور دنیاوی امور تھے۔ رزق روزی میں پروردگار اضافہ فرماتا ہے، ناگہانی موت سے پروردگار بچاتا ہے، یہ دنیاوی معاملات میں تھے۔ اخروی معاملات میں اس کے عقیق کے کیا فائدے ہیں؟ عقیق جس ہاتھ میں ہوگا وہ ہاتھ جہنم میں نہ جائے گا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ عقیق کی انگوٹھی سے پڑی ہوئی ایک رکعت نماز بغیر عقیق کی انگوٹھی کے، بغیر عقیق کے 1000 رکعت پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ ایک رکعت جو عقیق کی انگوٹھی کے ساتھ ادا کی ہے وہ 1000 ایسی نمازوں سے، 1000 ایسی رکعت سے افضل ہے جو بغیر عقیق کے پڑھی جائیں۔ اس کے علاوہ جس طرح پہلے بیان کیا کہ عقیق کی انگوٹھی والا ہاتھ جو ہے وہ جہنم میں نہیں جاتا، اب ایسا تو ممکن نہیں کہ جس ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہے پروردگار پورے انسان کو جہنم میں بھیج دے اور اس کے ہاتھ کو جنت میں بھیج دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی رکھے گا، پروردگار کے فضل سے، پروردگار کے کرم سے، معصومین علیہ السلام کی روایات کے مطابق وہ شخص جہنم کے عذاب سے محفوظ رہے گا، یعنی کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اس کے علاوہ جس ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہوتی ہے اس پہ اپنا وقت آخر انتہائی آسان ہو جاتا ہے، انتہائی بہترین طریقے سے وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ بہت زیادہ روایات ہیں کہ جب قبر میں جائے انسان تو اس کے منہ میں بھی عقیق کی انگوٹھی رکھی جائے۔ اس کے علاوہ یہ تو بغیر کسی نقش کے، بغیر کسی آیت کے، یہ جو عقیق سادہ ہے اس کی گفتگو ہے۔ اگر عقیق کے اوپر کوئی چیز، کوئی نقش لکھوا لیا جائے، معصوم فرماتے ہیں کہ اگر عقیق کی انگوٹھی پہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام اگر کندھا کروا لیا جائے تو جس شخص کے ہاتھ میں یہ انگوٹھی ہوگی وہ شخص امان میں رہے گا، وہ حادثاتی موت سے نہیں مرے گا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو صحیح معنوں میں سیرت محمد اور آل محمد علیہ السلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔